کتاب ہے وہ انتخاب کلام ہے۔ یہ سلسلہ ہے اردو ورثہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا، جس میں ہمارے شعراء کے کلام کا انتخاب کیا جاتا ہے اور آکسفورڈ پریس اسے شائع کرتا ہے۔ اس سلسلے کی یہ کتاب پروین شاکر کی ہے، جس میں انتخاب میرے ذمہ آیا تھا اور اس کا تعارف بھی میں نے لکھا ہے، اور آج اس کے اجرا کے موقع پر ہم نے مدعو کیا ہے جناب امجد اسلام امجد کو، یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی نشست پر تشریف فرما ہو۔ جناب امجد اسلام امجد ادھر آنا۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے، یہ آدھے گھنٹے کا یہ پروگرام ہے، اس کے بعد دوسری کتاب کی اجرا ہوگا۔ تو ہمیں یہاں پر گفتگو کرنی ہے اس کتاب پر، اور آپ سب واقف ہیں پروین شاکر سے بھی اور امجد اسلام امجد سے بھی، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سب نے بہت اچھی طرح ان دونوں کو پڑھ رکھا ہے۔ پھر بھی میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ امجد صاحب وہ شخص ہیں، اور ان کا انتخاب بہت صحیح انتخاب ہے کہ انہوں نے پروین کا پورا سفر دیکھا ہے، اور ایک طرح سے یہ میں اور ہم سب اس عہد میں جو آگے پیچھے لکھ رہے تھے، وہ ایک خاندان کے باسی تھے جو ایک دوسرے کو لکھتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور پوری طرح جانتے ہیں کہ اس سفر میں کون کہاں کہاں سے گزرا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے اس ہال میں ہمارے استاد الاساتذہ ڈاکٹر اسلم فرخی صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں انہیں یہاں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایسے شخصیت کا ہمارے درمیان ہونا، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ یہ پروین شاکر ان کی کلاس میں آتی تھیں، اور جب وہ شاعری پہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے، لیکچر دے رہے ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جس محویت سے پروین سنتی تھی اور خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی تھی، ان کی محویت، ان کی سرشاری دیکھ کر ڈاکٹر صاحب جو ان کے استاد تھے بہت خوش ہوتے تھے۔ یہ انہوں نے مجھے اکثر اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے مہمان اور میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں امجد اسلام امجد صاحب کی طرف۔ میرے بھی ہیں کچھ خواب، نظموں کا مجموعہ، بلکہ کلیات تو نہیں، اب ان کا سفر جاری ہے، لیکن اب تک جو کچھ لکھا ہے اور ہم اس کے ہیں۔ انہوں نے میں بیٹھ رہا تھا ادھر ہی، لیکن یہ شاید ان کا کوئی پرابلم، انہوں نے مجھے یہی بتایا۔ ادھر بھی اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں وہی شاید مناسب ہوگا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا تو یہ کہا گیا تھا۔ اچھا، اور ان کے غزلوں کی جو کلیات ہے ابھی تک کی، وہ ہیں ہم اس کے ہیں نئے پرانے کلاسیکی ادب پہ جو ان کے مضامین ہیں، اور پھر انہوں نے پروین شاکر کا بھی انتخاب کیا ہے۔ ایک انتخاب یہ پروین شاکر کے کلام کا کر چکے ہیں۔ پروین شاکر وہ شاعرہ جس کو نہ صرف پڑھا گیا بلکہ اس نے پورے ایک عہد کو متاثر کیا۔ ان سے پہلے اردو شاعری میں خواتین لکھنے والی تھیں، مگر کچھ اور رنگ تھے۔ یہ اپنا ایک نیا ذائقہ، نیا لہجہ لے کے آئی اور بہت جلدی معروف ہو گئی۔ اب میں امجد اسلام امجد صاحب سے کہتی ہوں کہ وہ آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ گفتگو کو آگے بڑھائیں، پھر ہم اس پہ مزید باتیں کریں گے۔ شکریہ فاطمہ۔ چونکہ یہ کتاب جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک انتخاب ہے، تو ایک دو باتیں میں شروع میں اب کچھ بہتر ہوا نہیں، تو ایک دو باتیں ضروری ہیں کہ انتخاب کے بارے میں کی جائیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انتخاب کرنے والے کا جو ذاتی ذوق ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے جب ہم ایک عمومی قسم کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو فاطمہ جو ہیں
یہ پروین کے ساتھ انہوں نے بہت عمر بھی گزارا، تقریباً کنٹمپریری بھی ہیں، اور اسی نسل سے ان کا بھی تعلق ہے جس کی طرف ابھی انہوں نے اشارہ کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1950 کے لگ بھگ سے اردو شاعری میں خواتین کا جو ایک نام ہے بطور شاعرات کے سنجیدگی سے لیا جانے لگا۔ اس سے پہلے محض خانہ پوری کے لیے ہمیں تاریخ میں کچھ نام نظر آتے ہیں، تو جو میجر 4 نام بنتے ہیں، ادا جعفری صاحبہ ہیں، زارا نگاہ ہیں، کشور ناہید ہیں، فہمیدہ ریاض ہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاروں کی چاروں جو ہیں یہ کنورج ہو گئی ہیں، یہ مل گئی آ کر سنتھسائز ہو گیا ان کا پروین شاکر کی شاعری میں، کہ ان چاروں کے جو مین فیچرز آپ کہہ سکتے ہیں ان کی شاعری کی خوبیاں، وہ کم و بیش ساری کی ساری اس میں جمع ہو گئیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پروین کا نام جو ہے وہ ایک اپنے طور پہ ریفرنس بنا، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس کا شمار اس گروہ میں ہوتا ہے جن پر قدرت کی ایک خاص مہربانی ہوتی ہے، اور جن کو بہت جلد وہ مقام مل جاتا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات لوگوں کی عمریں صرف ہو جاتی ہیں۔ اور شاید اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو پچھلے 200-300 برس میں دنیا کی ڈیفرنٹ زبانوں میں جو بڑے رومانٹک پوئٹس ہوئے ہیں، کیٹس بھی ہے، شیلے بھی، بائرن بھی، لورکا بھی، ہمارے یہاں میرا جی بھی، تو یہ سارے وہ جس کو انگریزی محاورے میں ہم کہتے ہیں کہ لیو فاسٹ اینڈ ڈائی ینگ، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جلدی جلدی شاید کوئی انٹیوشن تھا، کوئی ایسی قوت تھی جو ان کو پش کر رہی تھی کہ ان کے پاس ٹائم کم ہے، چنانچہ انہوں نے بہت تھوڑی مدت میں وہ کام کیا کہ ان کا نقش جو ہے وہ ایک طرح سے ثبت ہو گیا۔ تو پروین کی شاعری پر بات کرتے ہوئے ایک میں بات آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غالباً کوئی 2 یا 3 مہینے کے پہلے پروین کی وفات سے اس نے اسلام آباد میں ایک شعر سنایا۔ ان کی آخری کتاب میں نے مرتب کی تھی ماہ تمام کے بعد، جو آئی کفِ آئینہ، وہ ان کی ڈائریوں سے مجھے دی گئیں، تو میں نے ہی اس کو ایڈٹ کیا تھا۔ اس میں ایک شعر بڑا عجیب و غریب ہے جو اس نے اس شام بھی سنایا تھا، تو وہ میں شعر سے پہلے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے تیری محبت نے عجب ایک روشنی بخشی، مجھے تیری محبت نے عجب ایک روشنی بخشی، میں اس دنیا کو اب پہلے سے بہتر دیکھ سکتی ہوں۔ واہ واہ واہ۔ تو کبھی کبھی مجھے بڑی یہ عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ جس وقت اس کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس دنیا کو پہلے سے بہتر دیکھ سکتی ہے، شاید اس وقت اس کی زندگی کی آخری ریل چل رہی تھی، اور اس کے بعد ایک بلینک اسکرین جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو پروین نے 42 سال کی عمر میں جس طرح کی شاعری کی ہے، آپ سب اہل ذوق ہیں، سب اس کو جانتے ہیں، پڑھنے والے ہیں، سو اس کا تعارف کرانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات جس کا ابھی فاطمہ نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ذکر کیا، اس کا تھوڑا سا شاہد میں بھی ہوں کہ وہ کتنی علم کے بارے میں، جاننے کے بارے میں، سیکھنے کے بارے میں اس کا جو شوق تھا وہ بہت ہی غیر معمولی تھا۔ 1984 میں ہمیں پہلی بار ہم لوگ علی صاحب کے ساتھ ایک گئے تھے امریکہ میں ایک پروگرام میں، تو وہاں پروین کو ایک لیکچر دینا تھا اردو شاعری پر، ایک جنرل لیکچر امریکن اسٹوڈنٹس کو دینا تھا۔ تو اب وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ مجھے نا اپنی اردو کی ہسٹری کے بارے میں اب مجھے ایک لیکچر دیں۔ تو میں نے کہا تم کیا بات کرتی ہو، تم خود ہسٹری کا پارٹ ہو، اتنی بڑی شاعرہ ہو، اردو اور انگریزی ادب پہ تمہاری اتنی نظر ہے، تو میں تمہیں کیا بتاؤں گا۔ تو اس کا جواب ابھی تک مجھے یاد ہے، اس نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے یہاں میں نے بطور ایک ٹیچر کے ان کو بتانا ہے، اور اگر میرا اپنا ہوم ورک مکمل نہیں ہے تو میں اچھا سبق ان کو کبھی نہیں دے سکتی۔ اور اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے تقریباً 4 گھنٹے وہ جیسے بچے بیٹھتے ہیں وہ فرش پر بیٹھ کر کاپی اور پینسل ہاتھ میں لے کر وہ نوٹس جو ہیں اس کے لیتی رہی۔ تو یہ وہی بات مجھے ابھی ڈاکٹر فرقی صاحب کے حوالے سے جو کی گئی تو مجھے یاد آئی کہ یہ اس میں جو لگن تھی یہی ریفلیکٹ کرتی ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں اس کی شاعری میں آپ کو ایک ایسا درجہ کمال نظر آتا ہے
یعنی آرٹسٹ تو وہ تھی ہی بڑی، لیکن یہ جو پوئٹری کا کرافٹ ہوتا ہے، جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ آرٹسٹ ہونا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی ویلیو ہے، لیکن اگر آپ اس فن کے کرافٹ کو نہیں جانتے، یعنی فن کو تو جانتے ہیں اور ہنر کو نہیں جانتے، تو اس کے بغیر شاید ہم کوئی بھی بندہ بڑا شاعر جو ہے وہ نہیں بن سکتا۔ تو پروین کے یہاں جو بہت بڑی خوبی ہے کہ اس کے یہاں آرٹ اور کرافٹ کا یہ جو بیلنس ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے اس جو انتخاب میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اچھے شاعروں کے بارے میں عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان کے کلام کا انتخاب بہت مشکل ہوتا ہے، یہی مشکل فاطمہ کو بھی درپیش رہی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز کو چھوڑا جائے اور کس کو رکھا جائے۔ بہرحال انہوں نے جو ایک آکسفورڈ والوں کا اصل میں ایک خاص سٹائل ہے کہ ایک خاص صفوں کی تعداد ہے جس کے اندر آپ کو وہ انتخاب کرنا ہوتا ہے، تو میں ان کو سب سے پہلے تو اس بات کی داد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس مختصر جو ان کے پاس مہلت تھی یا سپیس تھی، اس میں کوشش کی ہے کہ پروین کی شاعری کے جو نمایاں ترین پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو ابتدائی طور پر تو میں یہی بات کرنا چاہتا تھا۔ اب میرے خیال میں اگر انہوں نے جو اس کا دیباچہ لکھا ہے بہت مختصر سا ہے، ایک صفحے کا، اگر وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیں تو پھر ہم اس بات کو زیادہ بہتر انداز میں آگے بڑھا سکیں گے۔ بہت شکریہ امجد صاحب۔ آپ کے بھی پیچھے میں نے اس کے بیک پر جب ان لوگوں نے کہا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ احمد ندیم قاسمی اور ڈاکٹر ابو الخیر کشفی جو کراچی میں ان کے استاد رہے، اور امجد اسلام امجد جو ان سے ذرا سینئر لیکن ساتھ ہی رہے ان کے، اور زاہدہ حنا صاحبہ، ان کے کمنٹس میں نے اس میں ڈالے جس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن جو جیسا آپ نے کہا اس دیباچے سے میں کچھ اقتباس پڑھتی ہوں اور میرا خیال ہے ایک آدھ چھوٹی نظمیں ان کی سناتی ہوں۔ جی بالکل۔ تو اپنے پہلے شعری مجموعے خوشبو سے غیر معمولی مقبولیت حاصل کرنے والی پروین شاکر 24 نومبر 1952 عیسوی کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ خوشبو کے علاوہ ان کے 3 مجموعے ہائے کلام، صدبرگ، خود کلامی، انکار اور ان چاروں پر مشتمل کلیات ماہ تمام ان کی زندگی میں شائع ہو گئے تھے، اور شعری مجموعہ کف آئینہ جو بعد میں انہوں نے اس کو منتخب کیا تھا، اور کالم کا انتخاب گوشہ چشم ان کی وفات کے بعد شائع ہوئے۔ پروین شاکر نے انگریزی ادب میں ایم اے کیا تھا اور کچھ عرصے کالج میں تدریس سے وابستہ رہیں۔ بعد میں سول سروس کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کر کے اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز رہیں۔ پروین شاکر 1970 عیسوی کی دہائی میں جب اردو شاعری کے منظرنامے میں داخل ہوئی تو متعدد شاعرات اپنی شناخت کے ساتھ نمایاں مقام بنا چکی تھیں، خصوصاً ادا جعفری، زہرا نگاہ، فہمیدہ ریاض، کشور ناہید اپنے اپنے اسلوب کی بنا پر پہچانی جاتی تھیں۔ ان کے درمیان تازہ وارد پروین شاکر کی شاعری اسلوب و حیت میں مختلف تو نہیں تھی، مگر لہجے میں تازگی اور شگفتگی کی ایسی لہر تھی جس نے قارئین اور ناقدین دونوں کو متوجہ کیا۔ نوجوان لڑکی کے جذبات کا وہ بے ساختہ اظہار ان کے کلام میں نمایاں تھا جو اردو شاعری میں تقریباً مفقود تھا۔ یہ اظہار روایتی معاشرے میں پروان چڑھنے والی اس لڑکی کا تھا جس نے بغاوت نہیں کی تھی، مگر وہ سب کچھ لکھ دیا تھا جو اس کا اپنا تجربہ تھا۔ وہ سماج جو مکمل روایتی بھی نہیں رہا تھا، لیکن روایتی اقدار کو تحفظ دینے کے لیے عورت سے ہر قربانی کا طلبگار تھا۔ متوسط گھرانے کی اعلیٰ تعلیم یافتہ پروین شاکر نے دوہرے معیارات کو جھیلا اور لکھ دیا۔ ابتدائے عشق کی سرشاری، رفاقت کی خوشبو، محبوب کی ناز برداری، ہجر کی وحشت، جدائی کے اندیشے، بے وفائی پر شکوے اور سمجھوتے، غرض وہ تمام مضامین پوری شدت کے ساتھ ان کی شاعری میں ملتے ہیں جو اس سماج میں لڑکیاں بہت خاموشی سے جھیل جاتی تھیں۔ پروین شاکر کا نام اس حوالے سے بھی خاصی ادبی اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے وہ لہریں محسوس کی تھی جو مغرب سے مشرق کی طرف آ رہی تھی،
اور ان میں نسائی شعور کی لہر سب سے طاقتور و توانا تھی۔ پروین شاکر کی شاعری میں ان لطیف جذبات اور مخصوص کیفیات کا اظہار ہے جو عورت کی شخصیت سے عبارت ہے۔ محبت کی ناکامی اور ٹوٹی ہوئی شادی کے بعد پروین قربانی اور سپردگی کے مضامین سے انحراف کرتی نظر آتی ہیں۔ ان کے تیسرے اور چوتھے مجموعے میں سیاسی، سماجی شعور، مذہبی استعارے اور مضامین نمایاں ہیں۔ تاہم ان کی شناخت رومانوی شاعرہ ہی کی رہی۔ ان کی خوبصورت شاعری کے علاوہ پرکشش شخصیت اور جوان مرگی کا بھی اس شناخت میں بڑا دخل ہے۔ وہ 26 دسمبر سن 1994 عیسوی کو اسلام آباد میں دفتر جاتے ہوئے کار کے حادثے میں جاں بحق ہوئی۔ یہ دیباچے سے میں نے آپ لوگوں کو سنایا۔ تو امجد صاحب آپ کچھ آپ ایک نظم سنائیں گے اس میں سے یا میں؟ جی نظم تو آپ سے میں ایک دو شعر جو میرے ذہن میں فوری طور پر آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی فاطمہ کہہ رہی تھیں کہ یہ جو میٹیریل ہوتا ہے، سبسٹنس ہوتا ہے، یا خیال جیسے وہ سیف صاحب کا شعر ہے کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ تو یہ جو پریزنٹیشن ہے ایک پہلے سے کہی ہوئی بات کو اس طرح سے کہنا کہ وہ بالکل نئی اور فریش لگے، یہی اچھے اور نئے جو جن کو کہنا چاہیے باصلاحیت شاعروں کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ تو دو ایک شعر اس پر اردو میں ناصر کاظمی ایک بڑی مزے کی بات کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میرے نزدیک غزل کا عمدہ شعر وہ ہوتا ہے کہ جسے سننے کے بعد فوری طور پر اس جیسا کوئی شعر یاد نہ آئے، فوری طور پر، بعد میں بے شک آتا رہے، آدھے گھنٹے کے بعد ممکن ہے آپ کو 6 شعر یاد آ جائیں، لیکن اس کا انداز ایسا ہو، اس میں وہ بات اس طرح سے کہی گئی ہو کہ فوری طور پر اس جیسا کوئی شعر آپ کو یاد نہ آئے۔ مثال کے طور پر ایک شعر جو آ رہا ہے اس وقت میرے ذہن میں کہ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا۔ اب ایز اے پلے رائٹ میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ اس میں جو حصہ چھوڑا گیا ہے اصل میں اس سارے شعر کا حسن اس حصے میں ہے۔ وہ جو بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ چھوڑ دی ہے، ہم نے تو ایک بات کی، اب اس میں مگر بھی نہیں ہے لیکن بھی نہیں ہے، اس نے کمال کر دیا۔ تو اس بیچ میں یہ جو ایک اس بات کو کرنے کا طریقہ، یا چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا۔ اب یہ میاں محمد ہمارے پنجابی کے بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں، ان کا ایک مصرع ہے کہ جنہ با جیسا جی نہ سکدے وہ شکلاں یاد نہ رہیاں۔ اب یہ جو فیلنگ ہے کہ جن کے بغیر ہم زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ شکلیں تک بھول جاتی ہیں۔ تو یہ جو خوبی ہے، اور دیکھیں اس میں ایک تو بہت انٹینس یعنی تجربہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک روزمرہ کی حقیقت بھی ہے۔ ابھی اس محفل میں آج آپ سب لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کو کچھ ایسے لوگ ملے کہ جنہیں پہچاننے میں آپ کو تھوڑی سی دقت ہوئی، یا کوئی نہ کوئی وقفہ جو ہے وہ پڑا۔ ہر ایک میں سے آپ کو میرا خیال ہے یہ ہوا ہوگا۔ تو جن نوجوانوں کو شاید کم ہو، لیکن جو ذرا ایلڈرلی ایج میں ہیں وہ لوگوں نے، اب یہ جو فیلنگ ہے کہ چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، تو جو چہرہ و نام کا ایک ساتھ یاد نہ آنا جو ہے، یہ وہ تجربہ ہے جس سے ہم روز گزرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک آدمی آتا ہے، اب آپ کے اندر ایک گھنٹی بجتی ہے کہ یس آئی نو ہم، لیکن اب آپ سے لوکیٹ نہیں ہو رہا کہ یہ بندہ، اس کا نام کیا ہے اور میں اس کو کس وجہ سے یا کس طرح سے جانتا ہوں۔ تو یہ ایک روزمرہ کے تجربے کو ایک ایسے خوبصورت شعر کی شکل دے دینا، یہ ایک اوریجنل شاعرہ کا یا شاعر کا کمال ہوتا ہے، جو کہ پروین میں بہت تھی۔ اس کی بہت سی غزلیں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ گائی بھی گئیں، اور ان گائی ہوئی غزلوں میں مجھے جو ایک خاص خوبی نظر آتی ہے کہ بعض بڑے مشکل مضامین کے شعر ہیں۔ عام طور پر وہ غزلیں گائی جاتی ہیں جن کے شعر آسانی سے سمجھ میں آ جائیں یا جو بہت ڈائریکٹ انداز میں لکھی گئی ہوں، لیکن یہ کمال اس کا تھا، اور یہ میں اس کے کرافٹ کا کمال ابھی سمجھتا ہوں کہ اس کے یہاں ایسے مضامین جو بظاہر ذرا تھوڑا سا تردد مانگتے ہیں، توقف مانگتے ہیں، ان کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا۔ اب یہ ایک آدھ کوئی نظم ان کی
سناتی ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں۔ جب میں نے اس کا انتخاب کیا تو میں نے ان کے چاروں مجمع کلام سامنے رکھے اور کوشش کی کہ ان سب سے کچھ حصے اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ کتاب یہاں اسٹال پہ موجود ہے اور بہت کم قیمت پہ ہے۔ یہ ایک اچھا سلسلہ آکسفورڈ والوں نے شروع کیا ہے۔ اس سے آپ کو کم از کم ایک شاعرہ کے کچھ ویسے کلام پڑھنے کو مل جاتا ہے جسے آپ اس کے مجموعے میں ایک بڑی کلیات میں ڈھونڈتے ہیں۔ پہلی جو نظم میں نے منتخب کی وہ خوشبو سے ہے، اور اس لیے بھی میں پڑھ رہی ہوں کہ یہ مختصر نظمیں ہیں اور انہیں سن کر آپ کو ان کے سفر کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ کشف اس نظم کا عنوان ہے۔ ہونٹ بے بات ہنسے، ہونٹ بے بات ہنسے، زلف بے وجہ کھلی، ہونٹ بے بات ہنسے، زلف بے وجہ کھلی، خواب دکھلا کے مجھے نیند کس سمت چلی، خواب دکھلا کے مجھے نیند کس سمت چلی، خوشبو لہرائی میرے کان میں سرگوشی کی، خوشبو لہرائی میرے کان میں سرگوشی کی، اپنی شرمیلی ہنسی میں نے سنی اور پھر جان گئی، میری آنکھوں میں تیرے نام کا تارا چمکا، اور پھر میں جان گئی، اور پھر جان گئی، میری آنکھوں میں تیرے نام کا تارا چمکا۔ یہ ایک اور مختصر نظم ہے۔ جب آنکھ میں شام اترے، جب آنکھ میں شام اترے، پلکوں پہ شفق پھولے، کاجل کی طرح میری آنکھوں کو دھنک چھولے، اس وقت کوئی اس کو آنکھوں سے میری دیکھے، پلکوں سے میری چھولے۔ یہ ایک نظم ہے جو میں نے اشارہ بھی دیا تھا کہ وہ اس دور میں، اور یہ ہم سب نے، ہماری عمر کے لڑکیوں نے اور خواتین جو یہاں، ہم تو خاتون ہو گئے، سہا تھا کہ ہم دوہرے معیار میں جی رہے تھے۔ معاشی اور اقتصادی نظام تبدیل ہو رہا تھا، اس کے کچھ اور تقاضے تھے، اور جو روایتی اقدار اور جو سماج ہم پر وہ بندھن لاد رہا تھا، جو اس سماج کے تھے جو بہت پہلے بنا تھا، اور وہ اقدار بہت پہلے بنی تھی، اور اس میں ہم کوئی راستہ اپنا نہیں بنا پا رہے تھے۔ ہمارے بزرگوں کے لیے بھی مسئلہ تھا کہ کس حد تک ہمیں آزادی دیں۔ باہر نکلتے تھے تو بہت سی پابندیاں گھر سے لا دی جاتی تھیں، اور جب واپس لوٹتے تھے تو ڈرتے ہوئے لوٹتے تھے کہ اب گھر آئیں گے تو ڈانٹ پڑے گی۔ اور یہ میں نے اور پروین نے دونوں نے ایک دوسرے کے سہارے نکلتے تھے ہم شام کو، اور روزانہ ڈانٹ سنتے تھے جب گھر واپس آتے تھے۔ اور حالانکہ ہماری کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں تھی جس پر کہ ہمیں ڈانٹا جاتا۔ لکھنے پڑھنے کے علاوہ پروین کو کتابیں جمع کرنے کا شوق تھا۔ اس کے کمرے میں ایک اس کا بستر ہوتا تھا اور ایک تخت ہوتا تھا جس پر کتابیں بھری ہوتی تھی۔ تو جب ہم لکھ پڑھ کر اور ایسی محفلوں سے واپس آتے تھے تو گھر میں پھر والد صاحب سے ڈانٹ پڑتی تھی، اور والدہ ہمیں نصیحتیں کرتی تھی کہ بھائی کچھ تو خیال کرو۔ تو یہ صرف ایک لڑکی، ان کا عنوان ہے۔ اپنے سرد کمرے میں میں اداس بیٹھی ہوں، اپنے سرد کمرے میں میں اداس بیٹھی ہوں، نیم و دریچوں سے نم ہوائیں آتی ہیں، میرے جسم کو چھو کر آگ سی لگاتی ہیں، تیرا نام لے لے کر مجھ کو گدگداتی ہیں، کاش میرے پر ہوتے تیرے پاس اڑ آتی، کاش میں ہوا ہوتی تجھ کو چھو کے لوٹ آتی، میں نہیں مگر کچھ بھی تنگ دل رواجوں کے آہنی حصاروں میں عمر قید کی ملزم صرف ایک لڑکی ہوں۔ بہت یہ دو غزلیں میں نے ان کے لیے نکالی ہیں ان کی۔ یہ ایک غزل جو ہے، اگر کچھ احباب آپ میں سے میرا کے بھجن یا میرا کی شاعری آپ نے پڑھی ہو اور اس کو تھوڑا سا آپ تصور کریں کہ وہ ماڈرن ایج میں 20th سینچری میں اس شعری فضا کو دیکھا جائے، تو یہ ایک غزل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے مزاج کی ایک ایسی غزل ہے جس طرح کی دوسری غزل شاید اردو میں نہیں لکھی گئی، اچھی لکھی گئی ہوں گی، اس سے مختلف لکھی گئی ہوں گی۔ یہ غزل اور یہ وہ مضمون پھر میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ہے جو بار بار دہرایا بھی گیا ہے کہ ٹوٹی ہے میری نیند مگر تم کو اس سے کیا،
ٹوٹی ہے میری نیند مگر تم کو اس سے کیا، بجتے رہیں ہواؤں سے در تم کو اس سے کیا، بجتے رہیں ہواؤں سے در تم کو اس سے کیا، تم موج موج مثل صبا گھومتے رہو، کٹ جائیں میری سوچ کے پر تم کو اس سے کیا، واہ اوروں کا ہاتھ تھامو انہیں راستہ دکھاؤ، اوروں کا ہاتھ تھامو انہیں راستہ دکھاؤ، میں بھول جاؤں اپنا ہی گھر تم کو اس سے کیا، میں بھول جاؤں اپنا ہی گھر تم کو اس سے کیا، اور ابر گریز پا کو برسنے سے کیا غرض، سیپی میں بن نہ پائے گوہر تم کو اس سے کیا، اور شعر دیکھیے، لے جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ عدو، واہ واہ لے واہ۔ جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ عدو، تم نے تو ڈال دی ہے سپر تم کو اس سے کیا، واہ 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 واہ۔ لے جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ عدو، تم نے تو ڈال دی ہے سپر تم کو اس سے کیا، اور تم نے تو تھک کے دشت میں خیمے لگا لیے، تم نے تو تھک کے دشت میں خیمے لگا لیے، تنہا کٹے کسی کا سفر تم کو اس سے کیا۔ واہ واہ واہ۔ تو ایک اور غزل آخری میری طرف سے ہے کہ بعد ماں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، اس کے امیجز ذرا آپ دیکھیے گا اس میں، بعد ماں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا، اور یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر، یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر، جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا، واہ واہ۔ جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا، اور کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا، اور کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں سفارہ دیکھنا، انہی لوگوں کو مقابل میں سفارہ دیکھنا، اور آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا۔ اور آخری شعر ہے کہ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ بہت شکریہ امجد صاحب، اور اب مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ اس محفل کا اختتام کیا جائے، تو میں آپ ہی کے جملوں پر انتخاب کرتی ہوں۔ امجد صاحب نے پروین کے لیے لکھا کہ خوشبو سے خود کلامی تک پروین شاکر کی شاعری جذبات و احساسات کا ایک منظرنامہ ہے، جس میں پڑھنے والوں کو اپنے پورے اور ادھورے عکس دھڑکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت